عمر ایوب سے بھی یہ بتائیے گا کہ لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا اب ایران کے اوپر اٹیک ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ اٹیک ہوا تو یہ خطہ جو ہے بہت یہاں پہ مشکلات ہوں گی. اور میں آپ کو موٹی موٹی سٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں، شماریات. دنیا کی گلوبل سپلائی جو تیل کی ہے وہ تقریباً آپ کی سمجھ لیں کہ تقریباً 10.8 ملین بلکہ 104 ملین بیرلز پر ڈے ہے جو کنزمپشن ہے تیل کی. جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً 82 ملین بیرلز پر ڈے ہے، یعنی کہ 8 کروڑ 21-22 لاکھ بیرلز ہے. اور جو آپ کی ریزروز پڑے ہوئے ہیں تیل کے وہ تقریباً 1.2 ارب کے بیرلز کے ہیں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس دنیا میں جو ریزروز پڑے ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 دن کے ہیں. اور آپ کا ایران کی جو پروڈکشن ہے تیل کی وہ 35 سے 40 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. اور گرد نواح سعودی عربیہ ہو گیا، دہران، اور یہ جو ان کا ایسٹرن سائٹ پہ بنتے ہیں یہ میجر آئل ویلز ہیں ان کے. اور یہ سب کے سب آپ کے پرشین گلف سے نکلتے ہیں، آپ کے اسٹریٹس آف ہارموز سے. اور وہاں پہ 2 جزیرے ہیں ان کے، چھوٹا تم آئی لینڈ اور بڑا. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا جی وہاں پہ اس پہ یو ای کا بھی ایک ان کا دعویٰ ایران کے ساتھ چل رہا ہے. پر اسٹریٹ آف ہارموز ایک بار بلاک ہو گیا تو دنیا کی تیل سپلائی ڈسکنٹینیو ہوگی. اس کا دنیا کی معیشت پہ اثر پڑے گا، قیمتوں پہ اثر پڑے گا، بالخصوص پاکستان میں، کیونکہ ہم لوگ آئل امپورٹنگ کنٹری ہے. تو یہاں پہ جو میں ابھی کہتا ہوں نا بجٹ ڈیڈ آن ارائیول ہو گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک دن میں $64 سے چڑھ کے تقریباً $75-76 پہ چلی گئی اور مزید بڑھ رہی ہیں. آپ کا جو سود کی پیمنٹ ہے وہ تقریباً اس وقت 7,500 ارب روپے ہے، یہ امیجیٹلی چڑھ جائے گی. آپ کا خسارہ جو ہے وہ ایک دم چڑھ جائے گا، اس کا امپیکٹ روپے پہ پڑے گا. روپے کی قیمت جو ہے وہ گرے گی ڈالر کے نسبت. مہنگائی مہنگی ہوگی، تیل کی قلت ہوگی. گورنمنٹ کو میں نے یہ چیزیں رکھی، انہوں نے کہا جی ہم لوگ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ آلٹرنیٹ نظام کریں. آلٹرنیٹ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ہندوستان کے ذریعے تو تیل نہیں آ سکتا نا، اس کا بھی وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کا اسٹریٹ آف ہارموز سے ہی آئے گا. قزاقستان سے نہیں آ سکتا، بارڈر آپ کے ہمالیہ اور ہندوکش پہاڑوں کے ذریعے تو ٹینکر نہیں آئے گا. سو لہٰذا آپ کا سارے کا سارا معیشت جو ہے اس پہ بہت ہی زیادہ منفی اثر پڑیں گے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں، ایک بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کی سپیچ ذرا آپ سنیں، انہوں نے کہا تھا کہ جنگ شروع کرنی بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو جنگ بندی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پہلی جنگ عظیم دیکھیں اسی طرح ہی شروع ہوئی. آپ کا فرانس فرڈیننڈ کو گولی ماری گئی، مختلف ممالک کے کیمپس بنے ہوئے تھے، وہ اس میں بٹ گئے، موومنٹ شروع ہوئی فوجوں کی، پوری جنگ عظیم شروع ہوگی. دوسری جنگ عظیم ایسی ہی شروع ہوئی. یہ وہ چیزیں جو مس کیلکولیشنز. تیسری جنگ عظیم دیکھیں جی، آپ ہمیشہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ارادے نہیں دیکھتے ہیں، آپ ان کے کیپیبلٹی، صلاحیت دیکھتے ہیں. اس خطے میں پرشین گلف میں ہر وقت امریکہ کی ایک ایٹمی آبدوز ہمیشہ پھر رہی ہوتی ہے پانی کے نیچے. اور اس ایٹمی آبدوز میں اتنی وہ ہے، مطلب کیپیبلٹی ہے کہ وہ آدھی دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. ایٹمی میزائلز اتنے ہیں اس میں، ٹوماہاک کروز میزائلز بھی ہیں. سو لہٰذا کیپیبلٹی تو آپ دیکھتے ہیں ہر وقت. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت آرڈر آتا ہے تو وہ ایکسیکیوٹ بھی ہوتے ہیں. مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی. بہت سیریس چیز ہے. جنگ کی طرف بالکل قطع نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.